نہیں ہے کہ روزہ صرف مرد رکھے گا عورت نہیں رکھے گی، نماز تراویح صرف مرد پڑھیں گے عورتیں نہیں پڑھیں گی، بلکہ جس طرح مرد بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ کو افطار نہیں کر سکتا، اسی طرح عورتیں بھی بغیر شرعی عذر کے روزہ کو افطار نہیں کر سکتی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے حد و بے انتہا شکر اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے میری زندگی میں اور آپ سب سامعین و ناظرین کے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں دو ایسی عبادات ہیں جن کو خاص طور پر کرنے کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ ایک تو ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور دوسرا ہمیں نماز تراویح پڑھنے کا حکم ملتا ہے، اور نماز تراویح کا بھی اور اسی طرح روزے کا بھی حکم صرف اور صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم عورتوں کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ صرف مرد رکھے گا عورت نہیں رکھے گی، نماز تراویح صرف مرد پڑھیں گے عورتیں نہیں پڑھیں گی، بلکہ جس طرح مرد بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ کو افطار نہیں کر سکتا، اسی طرح عورتیں بھی بغیر شرعی عذر کے روزہ کو افطار نہیں کر سکتی۔ اسی طرح نماز تراویح کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ یعنی نماز تراویح کو مرد بھی بغیر شرعی عذر کے نہیں چھوڑ سکتے، اسی طرح عورتیں بھی بغیر کسی شرعی عذر کے نماز تراویح کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑ سکتے۔ اب بات یہ ہے کہ مرد احباب تو مسجد میں جا کر نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، عورتیں جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں، چونکہ ان کی نماز جماعت کے ساتھ وہ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے گھروں میں نماز تراویح پڑھتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل عورتوں کی نماز تراویح کے متعلق اس بات کو بیان کریں گے کہ عورتیں جو ہے وہ اپنے گھر میں نماز تراویح کیسے پڑھیں گی اور کیا کیا پڑھیں گی اور کب کب پڑھیں گی، کیونکہ کوئی بھی کام جو ہے وہ بغیر سیکھے اگر کیا جائے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اسی طرح نماز بھی وہ بغیر سیکھے اگر پڑھی جائے تو اس کا اس قدر ثواب نہیں ملتا جس قدر جو ہے وہ سیکھ کر نماز پڑھنے پر ملتا ہے۔ اس لیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ عورتیں جو ہے وہ اپنی نماز تراویح کو کیسے پڑھیں گی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کا طریقہ کار ہاتھ باندھنے کا، رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا وہی ہے جس طرح وہ فرائض کو ادا کرتی ہیں۔ تو نماز تراویح میں یہ ہے کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور سب سے پہلے نیت کر لینی ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کر لینا افضل ہے، مستحب ہے، لیکن اصل نیت ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور اگر زبان سے کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے، تو وہ اس طرح سے کرنی ہے کہ میں 2 رکعت نماز تراویح پڑھتی ہوں اللہ رب العزت کے واسطے، منہ طرف قبلہ شریف، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی نماز تراویح 2 رکعت کو شروع کر لینا ہے۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنی ہے، تکبیر کہنے کے بعد ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ لینی ہے۔ میں یہاں پر ایک گزارش کروں گا کہ 30ویں پارے کی آخری جو 20 صورتیں ہیں، جو نوجوان لڑکیاں ہیں جو اسکول و کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، میں ان کو خاص طور پر کہوں گا کہ بھئی آخری 20 صورتیں جو ہے وہ کم از کم یاد کر لینی چاہیے، تاکہ ہر ایک رکعت میں ایک صورت پڑھی جائے اور 20 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائے۔ اگر کسی کو 20 صورتیں نہیں آتی، ایک آتی ہے، تو وہ ایک بھی پڑھ لے تو اس کے ساتھ بھی ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھی، کہ قل ھو اللہ پڑھ لے، پہلی رکعت میں بھی قل ھو اللہ، دوسری میں بھی قل ھو اللہ، اس کے ساتھ بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو صورت پہلی رکعت میں پڑھنی ہے
اس کے بعد جو دوسری رکعت میں پڑھنی ہے وہ پہلی سورت کے بعد میں آئے. جیسے پہلی سورت میں سورۃ الکوثر پڑھی ہے تو سورۃ الکوثر کے بعد ہم سورۃ الفیل نہیں پڑھ سکتے. ایسا اگر کریں گے تو یہ مکروہ عمل ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ہے. بہرحال سورۃ الفاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ پڑھ کے کوئی اور سورت جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس کو پڑھ لینا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے. رکوع میں جا کر تسبیحات کہنی ہے. 3 مرتبہ تسبیحات، زیادہ مرتبہ بھی کہی جا سکتی ہیں، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، تا عدد میں جتنا مرضی بڑھاتے چلے جائیں. اور تسبیحات کہنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے. پھر جو ہے اس پہلے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر سجدے کے لیے چلے جانا ہے. سجدے میں تسبیحات کہنی ہے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جانا ہے. اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، اس میں بھی تسبیحات کہنی ہے، وہ بھی اسی طرح 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جیسے آپ بڑھانا چاہیں آپ بڑھا سکتی ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا. ہم نے پہلی رکعت میں ثنا شروع کیا تھا، دوسری رکعت میں ثنا سے نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور پھر اس کے بعد اگر تو پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی ہے تو اب اگر آپ کو اس کے بعد والی صورتیں آتی ہیں تو اس کے بعد والی صورتیں پڑھیں. اگر آپ کو کوئی اور صورت نہیں آتی، سورہ اخلاص آتی ہے تو پھر دوسری رکعت میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اچھا، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے. رکوع اسی طرح کرنا ہے جس طرح پہلی رکعت بتلائی ہے. پھر جو ہے وہ پہلا سجدہ، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ جانا ہے. اتحیات پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اس دعا کو پڑھ لینا ہے. اور یہ صرف خاص نہیں ہے کہ صرف یہی دعا پڑھنی ہے، اس دعا کے علاوہ کوئی اور بھی دعا پڑھ سکتی ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، جیسے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اس دعا کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور بھی دیگر جتنی آپ دعائیں چاہے وہ پڑھ سکتی ہیں. اور پڑھنے کے بعد السلام علیکم، دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی 4 رکعات ہوگی 2 کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد بیٹھ جانا ہے اور تسبیح تراویح کو پڑھنا ہے. سبحان ذی الملک والملکوت، یہ مشہور و معروف ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے. اگر نہیں یاد ہے یا نہیں یاد ہو رہی تو اس صورت میں 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر چند 1-2 منٹ کے لیے بیٹھ کر ذکر کر لینا ہے. اللہ اکبر پڑھ لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں. تو اس طرح ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر تسبیح تراویح پڑھنی ہے یا چند 1-2 منٹ کے لیے کوئی ذکر اذکار کر لینا ہے. اور اس طرح آپ نے 20 رکعت نماز تراویح کو مکمل کر لینا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بات کو سمجھنے کی پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام احباب سے، سامعین سے، خاص طور پر اپنی ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئی ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک لازمی شیئر فرمائیں.